السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شیخ کے مناظرے کے حوالے سے آج ہم تیسرا پارٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دو پارٹ ہم اس سے کر چکے ہیں، اور دوسرے پارٹ میں جو میں نے چھوڑا تھا اور وہیں سے میں پروگرام کو شروع کروں گا، کیونکہ آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل۔ محمد شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ اسرائیلی مانتے ہیں۔ کس بنیاد کو بنا کے؟ انعمت علیکم، اس بنیاد کو بتا کے اللہ نے ان کو نعمتیں دی۔ تو آگے نعمتیں دی تو پھر آگے کا بھی تو بتائیں کہ آگے کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ نہیں بتاتے۔ وہ اصل میں کرتے کیا ہیں کہ قرآن کے کچھ آیتوں کے ٹکڑے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری تقریر کر دیتے ہیں، یعنی وہ مکمل نہیں لیتے کسی بھی موضوع کو۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ موضوعاتی بیان نہیں ہے، وہ تقریری بیان ہے۔ موضوعاتی بیان جب بنے گا جب ہم اس موضوع کی اور آیتوں کو بھی نکالیں گے، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس موضوع کو نوٹ کریں، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں قرآن کی ہے پہلے ان کو ساروں کو باہر نکال لیں، اور صرف ان کو پڑھنا شروع کر دیں آپ۔ تو اس میں آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا، ہر بات کا جواب مل جائے گا۔ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نام کی بات کی ہے اور من و سلوہ کی بات کی ہے، تو کہیں ان کی تذلیل بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم لے کے بھی آزماتے ہیں اور دے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو اللہ کی آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے تو پھر ان کے ساتھ جو آگے ہوا وہ بھی بیان کرنا چاہیے ان کو، لیکن بس انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا اور کہہ دیا جی میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ اور قرآن کی تشریح جس طرح وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو میں پچھلے پروگرام سے بتا بھی چکا ہوں، بلکہ میں نے آپ کو ان کا یہ بھی دکھایا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ انہوں نے قرآن بھی ایک ترجمے کا لکھا، بغیر ترجمے کا قرآن بھی لکھا انہوں نے، اور اس میں گرامر بھی لکھی انہوں نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے گرامر نہیں آتی، لیکن وہ گرامر سکھا بھی رہے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے گرامر نہیں آتی اور وہ گرامر پڑھائے تو کیا پڑھائے گا؟ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اور اس کے بعد تو بھائی علم نہیں ہے تو علم لو اور علم کی بنیاد پہ بات کرو۔ تو وہ چند آیتوں کو پکڑ کے، اور وہ مکمل نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن موضوعات کے اوپر میں نے ورک کیا ہے وہ انہی پہ بات کرتے ہیں زیادہ تر۔ وہ ہر اس سے بات نہیں کرتے ہر اینگل سے قرآن کے، بلکہ اسی موضوعات کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کافی پرانے ہیں، اور بیسیکلی وہ جو ہے وہ مناظر بننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی کورس بھی کیا ہوا ہے مناظر کا، جو غالباً یہ ساؤتھ افریقہ سے کوئی کورس کر کے آئے تھے، احمد دیدات سے، وہاں سند لے کر آئے تھے، اور وہ آئی پی سی کو انہوں نے IIPC کے نام سے اپنا ایک ادارہ بھی بنایا، اور پھر وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں وہی لے کے چلتا ہوں پیچھے، جس طرح میں نے کہا تھا اس کو وہیں سے جوڑ کے چلیں گے ہم پروگرام کو، کیونکہ اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے سورت کا بھی۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تو جی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں، اور اگر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں بنی اسرائیل مل جائے تو مجھے بتائیے گا، وہ آیت کوٹ کریں آپ مجھے، تاکہ میں بھی رجوع کر سکوں۔ یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر کہیں بنی اسرائیل نظر آ جائے تو مجھے دکھا دیجئے کہ جی یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، کیونکہ ان کا تو کہنا ہے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں، اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ سوائے قرآن کے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو جب ہم بنی اسرائیل کو لے کے چلیں گے تو بنی اسرائیل کے ساتھ کو کتاب بھی مل جائے گی، اور بنی اسرائیل کے آیتوں میں کیا ہے وہ آگے ہم دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری یہ نکال لیں جی سورہ آل عمران، اس کی یعنی تیسری صورت ہے یہ، اس کی آیت نمبر 93۔ یہ دیکھیں، کھانے کی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے آپ کو ایک وضاحت مل رہی ہے کہ جب بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے کے لیے بھی حلال تھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا، اب یہ آ رہا ہے سوائے، ما حرم اسرائیل
علی نفسہ من قبل اب ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ چیزیں میں بریکٹ نہیں پڑھ رہا، کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل یعنی کہ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو، اسی کوئی عبارت۔ اب یہ جی یہاں لکھا لفظ ہے کہ لاؤ، یہاں لکھا ہوا بھی ہے فأتوا بالتوراۃ، اب یعنی لے کر آؤ تورات۔ اب یہاں پر جو تورات بتایا جا رہا ہے وہ تورات کا مطلب ہے قانون، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ ذکر کر رہا ہے۔ اب کتاب کی جگہ کتب آگے آئے گا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لے کر آؤ تورات، یہاں قرآن نہیں ہے، لے کر آؤ تورات اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ تورات، دکھاؤ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جی یہ بنی اسرائیل بھی آ گیا یہاں پر اور تورات بھی آ گیا ایک ہی آیت کے اندر، جو کہتے ہیں نا ایک ہی آیت میں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کہاں ہے کتاب، اس میں کہاں ہے مطلب یعنی تورات کہاں ہے، تو وہاں پہلے تعلق بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعلق، اور یہ ایک آیت نہیں کئی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ اٹھا کے دیکھیں، پورا قصہ جا رہا ہوگا وہ بنی اسرائیل چل رہا ہوگا، تو بنی اسرائیل جو ہے ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے قرآن نہیں دکھایا ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ ہی تعلق آ رہا ہے کتاب کا، اور اس کا نام تورات بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کھول لیجئے سورہ بقرہ کی 106، اس میں دیکھیے یہاں پر ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، کم از کم ویسی ہی یا اس جیسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری آیت کیا بتا رہی ہے ہمیں یہاں پر، یہ بتایا جا رہا ہے کہ منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ ناسخ اور منسوخ، اچھا عموماً اس پہ تضاد بھی ہے کچھ لوگوں میں، وہ قرآن میں ہی منسوخ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پچھلی شریعت اور اگلی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم منسوخ کر دیتے، اب پیچھے ایک آیت پہلے اگر میں نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، کھانے کی کچھ چیزیں انہوں نے خود حرام کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آئے گا چربی کے حوالے سے بھی تھا کہ ان کے اوپر حرام تھی، ہم پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ منسوخ والی بات بھی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، اگر وہ تورات کو قانون مانتے ہیں تو چلو قانون ہی سمجھ لو کہ اس قانون کے اندر یہ چیز منع تھی، اس قانون کے اندر منع نہیں ہے۔ بال قرآن جو ہے وہ الگ کتاب ہے، ابھی آپ کو آگے کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ انعام کی 146، یہاں یہ بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ہے ذکر اس کا۔ تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجو اس کے جو اس کی پیٹھ یا اس کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی ہو، اور ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چربی کو بھی مطلب یعنی حرام کیا ہوا تھا، ان پہ چربی حرام تھی، آپ پہ چربی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بائفرکیشن دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے۔ اگر یہ ایک ہی ہوتا، اگر یہ ایک ہی سلسلہ چل رہا ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تو جو ان کے لیے حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرط رکھی ہے اور بتایا بھی آگے، اور یہ آخر میں کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی سزا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد آپ کھول لیجئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 نکال لیتے ہیں ہم۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جی یہ وہ ہے فرعون کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور یہ خطاب وہاں پر یہ چل رہا ہے کہ فرعون نے ان کو کیپچر کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو، اس قوم کو جس کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔
اور اگر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اس کو اس سے ملا کے دیکھیے گا، آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ وہ جو وہاں سے راتوں رات لے گئے تھے، وہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ راتوں رات لے گیا، وہ اصل میں بنی اسرائیل ہے وہ۔ تو راتوں رات وہ جو سمندر سے کراس کر کے لے گئے تھے، یہ آگے بھی قرآن میں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اب کے ہم پر سے مصیبت ٹل جائے تو ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے، یعنی وہ کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، یہ قرآن نے بتایا ہمیں۔ تو بنی اسرائیل اور موسیٰ ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 80۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ جی من و سلوہ اتارا جس کی وجہ سے وہ جو ہے شیخ صاحب جو ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل بنا رہے ہیں، بنی اسرائیل سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ دشمن سے نجات دی، یہ سلسلہ جا کے مل رہا ہے وہی، وہ دشمن سے نجات دی وہی تھا کہ جو فرعون نے ان کو جو ہے مطلب قید کر رکھا تھا، یعنی ان کو غلام بنا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لے گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نجات دی، ایک تو فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دلوائی بنی اسرائیل کو اور وہاں سے چھڑوا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم کو پر من و سلوہ اتارا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب من و سلوہ اتارا تھا، اور اس پہ بھی ان کے اعتراض تھے، انہوں نے ادرک لہسن پیاز مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبطوا مصرا، کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو تم جاؤ شہر کی طرف، وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اس میں بلکہ ایک بات اور بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا، الذی وعدنا بالذی ہوا خیر۔ اب یہ آپ جو کہتے ہیں نعمت نازل کی تو نعمت دی، تو آگے کہا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی بھی ان پر ڈالی نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی تم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو، تو یہ بھی اللہ کے کلام میں ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہم نکال لیتے ہیں سورہ اعراف کی 138۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، یہ میں نے کہا تھا نا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی والی آیت جو ہے نا، وہ یہ آپ اس سے ٹیلی کیجیے گا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ جی وہ انعام یافتہ قوم جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو شیخ صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہوں میں، تو وہ بنی اسرائیل سے تو دیکھ لیجئے وہ نعمتوں والی قوم کے بارے میں ہی آگے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا، معبود بنا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے سورہ یونس کی آیت نمبر 10۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کی، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یعنی اس ٹائم جب ان کے پاس کتاب آ گئی، ان کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اختلافات شروع کیے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے ویسے، مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو جس کو یعنی وہ مان رہے ہیں کہ من و سلوہ دیا گیا، تو اس کے بارے میں یہ بھی مانیں۔ پھر اب آ جائیے سورہ معاہدہ، اس کی آیت نمبر ہے 78۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ یہ دیکھیے تعلق بھی مل رہا ہے آپ کو بنی اسرائیل کا تعلق کن کن نبیوں سے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، کی راہ اختیار کی تھی، ٹھیک ہے، انہیں کفر بھی کیا انہوں نے بنی اسرائیل نے، یہ ہے وہ جی انعام والی قوم۔ ان پر داؤد اور عیسیٰ اور ابن مریم کی زبان سے عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی داؤد علیہ السلام سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تو ساتھ ہیں ہی، کیونکہ
ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی ساتھ ہیں، ایک ہی دور کے ہیں اور ایک ساتھ کے ہی ہیں، تو دو تو یہ ہو گئے۔ اب یہاں ذکر آ گیا داؤد علیہ السلام کا، اور یقیناً پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، تو یہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ذکر آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ کڑی بن رہی ہے پوری بنی اسرائیل کون کون سے ہیں، یعنی اور اگر آپ دیکھیں ویسے بھی تو عزیر علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا تو بھرا پڑا ہوا ہے، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ اپنے نام میں کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں وہ، کیونکہ سلطنت تھی نا ان کی۔ اور آج بھی وہ دیوار گریا جو ہے اس پہ وہ لوگ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق کس سے آپ دیکھ لیں، وہ سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ تو ان کا تعلق خود آپ کو نظر آ رہا ہوگا قرآن سے ہی کہ کن کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کون ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل ہے، یہ بیچ کے اگر بنی اسرائیل کی چین ہے تو اس میں قرآن میں ذکر ہے، اور اگر کہیں ذکر مل جائے تو جس طرح میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں اس طرح آپ مجھے نکال کے دکھا دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائے، اچھا جی لعنت بھی ہو گئی ان کے اوپر بنی اسرائیل پہ۔ اب آ جائیں آپ سورہ صف کی 61، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب دیکھیں یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہاں موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں پھر کافی نبی آئے، جس میں ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، پھر سلیمان علیہ السلام ہے، اور پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ اس بنی اسرائیل کی جو چین چل رہی ہے اس کے آخری نبی یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس کڑی کے۔ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی۔ اچھا جی، اب یہ کیا کریں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی، یعنی اس کتاب کی۔ تورات کو کتاب یہ نہیں مانتے، لیکن وہ صرف اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن نے ایک ہی کتاب دی ہے، وہ آگے جب ہم آیتیں پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ کتاب نہیں، کتب کا لفظ ہے، کتب ہی ہے بلکہ اس کی کتابیں ہیں۔ تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، یعنی اب یہ تصدیق کر رہے ہیں تورات کی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد یا محمد دونوں کا روٹ ایک ہے، تو یعنی یہ اگلے نبی کی بات بتا رہے ہیں۔ یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے۔ اب جب وہ آیا، یعنی جس کا نام احمد یا محمد ہے، جب وہ آ گیا تو انہوں نے کہا یہ سری دھوکہ ہے۔ اب یہ سری دھوکہ سے مراد کیا ہے؟ یہ کہنا ان کا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یعنی پوری چین ہماری جو ہے بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ کہا تھا یہ تو دھوکہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ لفظ ہے سحر مبین، یعنی سحر کہتے ہیں دھوکے کو ہیں، کہ جس طرح جادوگر جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جو سحر کر رہا ہوتا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو، یعنی دکھاتا کچھ اور کرتا کچھ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اب یہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے، پہلی بات تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں شیخ صاحب، وہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت ہم اگلے پروگرام میں کر دیں گے جب ہم سیپریٹ پروگرام کریں گے، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی نبوت کے قائل نہیں ہے وہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کھول لیجئے سورہ فتح، سورہ فتح کی 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ، اب یہاں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جو ہمارے کلیم صاحب جو ہیں وہ اکثر مجھے یہ کوٹ کرتے ہیں کہ محمد دکھاؤ، محمد بن عبداللہ کہتے ہیں وہ۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیے سورہ فتح کی 48 پہ، یہاں آیت مل رہی ہے محمد رسول اللہ سے شروع ہے۔ ہمارے کلیم صاحب جو اکثر مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ محمد کہاں ہیں، محمد بن عبداللہ کہاں ہیں۔ اب وہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں وہ تو میں آپ کو اگلے پروگرام میں کرنا ہی ہے مجھے، لیکن اچھا ہے یہ ایک آیت میں نے رکھی اسی لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ یہاں پر جڑا رہے نا اسی کو آگے چلائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں،
تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی صفت، یہ ہے ان کی صفت تورات میں ہے۔ اچھا، اب تورات کو وہ صفت مانتے نہیں، یہ ہے ان کی صفت۔ کس کی؟ منی ان مومنین کی اور اللہ کے نبی کی۔ کیا؟ تورات میں، یعنی اس کتاب میں، اور انجیل میں۔ اب اگر وہ ترجمہ کریں گے ان کے حساب سے کیا بنے گا؟ قانون میں اور خوشخبری میں۔ تو اب یہ یہاں پر باقاعدہ یہ اسم کے طور پہ ہے اور یہ کتاب ہی ہے۔ یہ پچھلے پروگرام میں ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اگر الگ کتاب ہے تو مثال بھی کچھ دی ہوگی کتاب میں۔ یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی۔ اب یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا، تو دوسری کتاب میں ہے جو اللہ بتا رہا ہے ہمیں۔ پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اگر گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ جی حوالہ بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آ گیا ہے، محمد بن عبداللہ ہی کہوں گا میں، ان کا حوالہ ہے یہاں پر، اور ان کے ساتھیوں کا حوالہ ہے، اور ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان دو کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دو کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، ٹھیک ہے۔ اور کہا اللہ نے کہ ان میں ان کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور یہ قرآن کی جو ہے، آپ کسی کا بھی ترجمہ نکالیں، سورہ فتح کی 29 میں نکال لیں اور دیکھ لیں آپ۔ اب ہم سورہ بقرہ کی 285 کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا، یعنی اب ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ امن رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی۔ لے جی، رب کی طرف سے نازل ہوئی یعنی کتاب ہی نازل ہوتی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اب یہاں پر کتاب نہیں ہے، یہاں ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اب یہ کتب کتاب کی جمع ہے، یہ اردو میں بھی اردو بولنے والے بھی سمجھتے ہیں، عربی میں بھی یہی اسی طرح سے کتاب اور کتب، واحد کے لیے کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور کتابن اگر ویسے دیکھیں گے آپ، کتابن اور کتب ہی، کتب اور کتب ہوتا ہے۔ اب یہ ہی جو ہے وہ اسم کی ضمیر ہے، یعنی اس کی، تو یہاں کتب ہی و رسول ہی اور اس کے رسولوں پہ، اب یہاں رسول نہیں ہے، رسول ہے، رسول بھی رسول کی جمع ہے۔ اچھا، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جی، یہ شیخ صاحب کا قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آ جائیے سورہ بقرہ کی 61ویں آیت۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہر یا آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ لے جی، یہ رہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات جو ہے نا، یہ وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ انعمت علیہم تو ان کو یاد رہتا ہے، تو جس پہ تو نے نام کیا، تو غیر المغضوب علیہم والی بات آ رہی ہے ان کے ساتھ۔ یار یہ وہی ٹیم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جن کو ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے ہیں، کہ وہ اللہ کی آیت سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ
حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ ہے جی بنی اسرائیل کا پورا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس میں میری آج کوشش یہی تھی کہ میں اپنی طرف سے کچھ باتیں نہ کروں، بلکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا آپ بنی اسرائیل بننا چاہتے ہیں، یا آپ مانتے ہیں کہ توراۃ الگ کتاب ہے اور انجیل الگ کتاب ہے اور قرآن الگ کتاب ہے، یا آپ بھی شیخ صاحب کے اسی مفروضے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہی قرآن ہے اور قرآن میں ان کو یہی نظر آتا ہے۔ تو وہ ان کو جس قرآن میں نظر آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ آیتیں بھی پڑھ لیں، یہ بھی اسی قرآن میں ہے جس قرآن کو وہ پڑھتے ہیں۔ اب یا تو ان کی سمجھ کا فرق ہے، یا پھر یہ تو یہ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو پھر یہ کہ وہ کسی مشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، جو مجھے نظر آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، نہیں ماننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں شیخ صاحب کو کہ آئندہ آ کے کہیں کہ جی میں رسول اللہ ہوں، تو پھر آپ وہ بھی مان لیجیے گا۔ چلے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔